ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ عبس کا تیسرا حصہ سیکھیں گے۔ درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، عموماً کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاکہۃ وابا۔ فاکہۃ پہ غنہ کرنا ہے، ابا با پہ شد ہے، شد کے ساتھ پڑھنا، ابا نہیں پڑھنا، ابا۔ اگر یہاں پہ وقف کریں تو آخر میں الف پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھنا ہوگا تو پھر غنہ بھی ہوگا اور اس طرح پڑھیں گے۔ وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ متاعاً میں عین ہے، انعام میں بھی عین ہے، اس کا خیال کرنا حمزہ سے تبدیل نہ ہو جائے۔ لکم میں اور انعامکم میں چھوٹا کاف ہے، اس کو باریک کاف ہی پڑھنا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ فَإِذَا میں ذال ہے، اس کو ذا کر کے نہیں پڑھنا۔ جاء میں مد ہے الف پر، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور صاخہ کے الف پر بھی مد ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ صاخہ میں صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، خا کو بھی پر پڑھنا ہے، اور خا کے اوپر شد پڑھنی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے ضالین ہے اسی طرح صاخہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اگر وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے آخر میں، ملا کے پڑھنا ہو تو پھر تا پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پڑھیں گے پھر۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ یفر یہ را پر پڑھی جائے گی، المرء کی را بھی پر پڑھی جائے گی۔ اخیہ آخر میں ہا ظاہر کرنی ہے، اخی نہیں پڑھنا۔ اگر ہا نہ پڑھی جائے تو معنی اور ہوگا، ہا پڑھی جائے تو معنی اور ہوگا۔ اخی کا معنی ہوتا ہے میرا بھائی، اخیہ کا معنی ہوتا ہے اس کا بھائی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس میں بھی آخر میں ہا ظاہر کرنی ہے، کی میم پہ غنہ کرنا ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، صاحبہ میں صاد ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، سین یا ثا کی آواز نہ نکالی جائے۔ اخیہ، ابیہ اور بنیہ، ان سب آیتوں کے آخر میں ہا ظاہر کرنی ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ یہاں پہ غنہ ہوگا، یومئذ یہاں پہ بھی غنہ ہے، اور یومئذ میں ذال پڑھنی ہے، ذا نہیں پڑھنی۔ شأنُ میں حمزہ ہے، شانوئی اگر پڑھا گیا تو الف ہوگا، ادا ہوگا، حمزہ ادا نہیں ہوگا۔ شانوئی نہیں پڑھنا، شانوئی اور یا پہ غنہ بھی کرنا ہے۔ یغنیہ آخر میں ہا ظاہر کرنی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ پہ غنہ کرنا ہے، یومئذ پہ بھی غنہ کرنا ہے، مسفرہ کے آخر میں ہا پڑھنی ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تا ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکہ میں ضاد ہے، ضا یا ذال نہ پڑھا جائے، آگے بڑی ہا ہے، ضاحکہ چھوٹی ہا سے نہ پڑھا جائے۔ ضاحکۃ یہاں پہ غنہ ہوگا، مستبشرہ را پر پڑھی جائے گی، آخر میں ہا ہے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہو پھر تا پڑھی جائے گی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، وجوہ پہ غنہ ہوگا، یومئذ میں ذال پڑھنی ہے، علیہا میں عین ہے، علیہا نہ پڑھا جائے۔ غبرہ غین کو پر کر کے پڑھنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے۔
ترهقها قترہ، تر میں را کو پر پڑھنا ہے، قطرہ میں بھی را کو پر پڑھنا ہے، قاف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہاں پہ مد کرنی ہے، اولئک میں کفرہ میں چھوٹا کاف ہے، اس کا خیال کرنا ہے، الفجرہ آخر میں ہا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، اپنے دوست احباب سے بھی ویڈیو شیئر کریں جو قرآن مجید درست کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کریں تاکہ اسباق آپ کو ملتے رہے اور آپ قرآن مجید درست کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ سورۃ النازعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔